وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، البتہ تحقیق فرعون کی قوم کے پاس، فرعونیوں کے پاس آ گئے ڈرانے والے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری تمام آیات کو جھٹلایا۔ فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، سو ہم نے ان کو پکڑا زبردست قدرت والے کا پکڑنا۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان لوگوں سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی براءت لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، صحیفوں میں؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت ہیں غالب آنے والی؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جماعتیں شکست کھا جائیں گی اور پیٹھ پھیر جائیں گی۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ہی ان کا وعدہ ہے اور قیامت بہت زیادہ سخت، امر اور زیادہ کڑوی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم لوگ گمراہی میں اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن ان کو آگ میں گھسیٹا جائے گا چہرے کے بل۔ ذوقوا مس سقر، چکھو تم جہنم کا عذاب۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم، نہیں ہوگا مگر ایک ہی، کلمح بالبصر، آنکھ جھپکنے کی طرح۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، ہم نے تم جیسے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عمدہ جگہ میں، عمدہ مقام میں، عند ملیک مقتدر، مالک بادشاہ قدرت والے کے پاس۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ قمر کا آخری رکوع مبارک تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں پہلی قوموں کے اجمالی طور پر 5 قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، جن میں قوم نوح کا واقعہ پہلے نمبر پر، پھر قوم عاد، پھر قوم ثمود، پھر قوم لوط۔ یہ فرعون اور اس کی قوم کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ قرآن شریف میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ تفصیل ان کی دوسری صورتوں میں گزر چکی ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی، پھر سورہ یونس کے اندر بھی کافی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا فرعونیوں کے پاس ڈرانے والے آ گئے۔ ڈرانے والے تو ایک ہی موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن ان کا ڈرانا گویا سب کا ڈرانا ہے، سب انبیاء علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون بھی تھے۔ فرعون کے پاس آئے اور اس کی قوم کے پاس۔ آل فرعون کی تفسیر مفسرین نے قوم فرعون سے کی ہے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری تمام آیات کو، اللہ تعالیٰ نے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 بڑی نشانیاں تھیں۔ عقل والے کے لیے تو ایک ہی معجزہ، ایک نشانی کافی ہے، لیکن 9 نشانیاں واضح، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، تکذیب کی، ہم نے پکڑا، سخت غالب قدرت والے کا پکڑنا۔
اللہ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، نہ گیرت سخت گیرت۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کیسے ان کو دریا میں ڈبو دیا، لاکھوں کی تعداد میں۔ لکھا ہے تفسیروں میں اس کا مقدمۃ الجیش، یعنی اگلا جو حصہ تھا وہ 6 لاکھ کا تھا، پیچھے کتنے لوگ ہوں گے؟ تو اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، ڈبویا، اور دنیا میں بھی ڈبویا، قیامت کے دن بھی یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، دنیا میں جیسے قائد بنا ان کو پانی میں ڈبویا، آخرت میں جہنم کی آگ کے اندر بھی ان کو لے ڈوبے گا، خود قائد ہوگا، آگے جائے گا، فاوردہم النار، ان کو جہنم میں لائے گا۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ پھر آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور آپ کی امت خصوصاً مشرکین مکہ سے تخاطب ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا جو انکار کر رہے ہیں حضور کو تسلی دینا ہے، ان کو بھی ڈبوئیں گے اگر آپ کی بات نہیں مانی۔ یہ تمہارے کفار بہتر ہیں مال و دولت کے اعتبار سے، جماعت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بہتر ہیں؟ نہیں، بہتر تو نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ یہ تو اہل مکہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قومیں تھی جو کہتے ہیں من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی طاقت والا کون ہے؟ یہ تمہارے کفار بہتر ہے ان سے؟ نہیں۔ یا تمہارے لیے کوئی استفہام انکاری ہے، یا تمہارے لیے برات لکھی ہوئی ہے کہ صحیفوں میں، کتابوں میں؟ نہیں۔ اور پھر ان کی بات کو نقل کر کے جواب دیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے مشرکین مکہ، ابو جہل کمپنی کہتا تھا ہم تو بڑی جماعت ہیں غالب آنے والی، اور یہ بڑا بول اس نے بولا ہے بدر کے اندر 1000 کا لشکر لے کر آیا، گانے بجانے والی بھی ساتھ تھی، اور کہنے لگا آج ہم غالب آئیں گے، دیکھتے ہیں کون ہمارے اوپر غالب آتا ہے۔ لا غالب لکم اليوم، آج تمہارے لیے تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، ہم ہی غالب آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی کر و فر کو توڑا ہے۔ حضور 312 کا لشکر آپ کے ساتھ 313 لے کر آئے میدان بدر میں، اور اللہ سے مانگا ہے اللہ تو ہی ہماری امداد فرما، اللہم انجز وعدک التی وعدت، جو تو نے وعدہ کیا ہے ہماری نصرت کا، اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ عصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، اللہ یہ چھوٹی سی جماعت لے کر آیا ہوں، اگر آج ہلاک ہو گئی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ساری رات ایک قبہ اور عریش چھوٹا سا چھپر تھا، حضور تشریف فرما تھے، اور ساری رات اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ صبح کو ابو بکر صدیق حضور کے پاس گئے، آپ کی چادر مبارک بھی نیچے گری ہوئی ہے۔ کفا بیکا مناشدتک ربک، میرے محبوب آپ نے بہت مانگ لیا ہے، اب آپ کا رب آپ کی امداد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضور نکلے ہیں صبح کو، یہ آیت پڑھ رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب یہ جماعتیں شکست کھا جائیں گی، پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گی۔ کیسے بھاگے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے امداد فرمائی ہے، اور فرشتے ایک بھی نہیں، فرمایا 5000 فرشتے اللہ نے بھیج دیے۔ اللہ نے پہلے فرمایا 1000 بھیجوں گا، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين، 5000 فرشتے آئے ہیں۔
ایک ہی فرشتہ ان کو تو کافی تھا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی ڈھارس بنانے کے لیے صحابہ کہتے ہیں ہم تو آگے جاتے تھے تو جس کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ پہلے گرا ہوا ہوتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں جی میں نے عجیب بات سنی ہے، وہ ایک گھوڑے پر سوار تھا اور وہ کہہ رہا تھا اقبل حیزوم اقبل حیزوم اقبل حیزوم، فرمایا تم نہیں جانتے وہ جبریل تھا اور اس کے گھوڑے کا نام حیزوم تھا، وہ کہتا آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے امداد فرمائی ہے، صرف 8 تلواریں ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 زریں ہیں جو جنگی لباس ہوتا ہے، 2 گھوڑے ہیں اور مسلمان نہتھے لڑ رہے ہیں 313۔ اللہ نے کیسی امداد فرمائی۔ ظفر علی خان مرحوم عجیب فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر پیدا کر، جیسے اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا ہے تو بھی اللہ سے مانگ، فرشتے بھی تیری نصرت کو آ سکتے ہیں۔ فرمایا پیچھے بھاگ گئے 70 بڑے بڑے مارے گئے، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف مارے ہوئے تھے، گڑھے میں ڈالے گئے، 70 قید ہو کر آگئے ذلت کے ساتھ، باقی بھاگ گئے۔ فرمایا بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ہی ان کا وعدہ ہے اور قیامت بڑی سخت ہے اور بڑی کڑوی ہے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے عذاب سے بچائے۔ بھائی دنیا میں جو اللہ کے ہاں رو لیتا ہے وہ قیامت کے رونے سے بچے گا، اگر یہاں نہیں رویا وہاں رونا پڑے گا، ہائے میں دنیا میں کچھ کر لیتا۔ دیکھو کتنے جنازے روزانہ ہمارے سامنے نکل رہے ہیں، ہم جنازے پڑھتے ہیں، تعزیت کو جاتے ہیں، بس انہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے، ہم تو ادھر رہیں گے۔ نہیں بھائی، ہم سب نے جانا ہے، خوش قسمت وہ ہیں جو تیاری کر کے گئے۔ ان المجرمین فی غلال وسعر، مجرم لوگ گمراہی میں اور سعر کے 2 ترجمہ کیے۔ ابن عباس نے فرمایا اس کی تفسیر میں آگ کے جلن میں ہوں گے، آگ کی بھڑک میں ہوں گے، اور دوسرا ترجمہ جو عام کیا گیا ہے سعر کا معنی جنون، بے وقوفی عام ترجمہ کیا گیا ہے۔ مجرم لوگ گمراہی میں اور بے وقوفی میں اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں، جنون میں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار، اس دن کو یاد کرو جس دن ان کو آگ کے اندر گھسیٹا جائے گا، علی وجوہہم، چہروں کے بل چلایا جائے گا، ذوقوا مس سقر، چکھ لو جہنم کا عذاب۔ ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی، کچھ لوگ حضور کے سے آئے اور تقدیر کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، فرمایا ہر چیز کو ہم نے لکھ دیا ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی بس لکھا ہوا ہے ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ نے جہنم میں داخل کرنا ہے تو لکھا ہوا۔ نہیں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ نیا عمل ہے جو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے؟ فرمایا لکھا ہوا ہے، افلا نتکل علیہ، پھر اسی پر بھروسہ نہ کر لے، اللہ نے جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہوگا؟ نہیں، فرمایا اعملوا 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 کل میسر لما خلق لہ، تم عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، جس کو نیکی کے کام کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لے اللہ کے ہاں نیک لکھا ہو، اور برائی میں جا رہا ہے تو لیکن اللہ مجبور نہیں کرتا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے نیکی کے کام کو آسان کر دیتے ہیں اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جس نے تکذیب کی،
روک رکھا، بخل کیا، نہیں دیا اللہ کی راہ میں، فرمایا اس کے لیے تنگی کا راستہ آسان کریں گے، اور تنگی کا راستہ یعنی جہنم اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ تو بھائی نیک عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک لکھا ہے، یہ خوش قسمتی کی علامت ہے۔ نماز میں آ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کے ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ نیک لکھا ہوا ہے۔ یہی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا حکم نہیں ہوگا مگر ایک ہی آنکھ جھپکنے کی۔ ایک ہی کا کیا مطلب ہے؟ بعد نے یہ فرمایا کہ اللہ کے لیے تمام کاموں کا کرنا ایک ہے، جیسے ایک کام کا کرنا، تو ایک کام کا کرنا تو آسان ہے، ایک ہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کلمہ کے ساتھ ہم حکم دیتے ہیں کن فیکون، جب اللہ کا حکم چلے گا بس وہ چیز ہو جائے گی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی مرتبہ، ایک لمحے میں سب کے سب۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، سورہ نحل میں ہے۔ فرمایا قیامت کا معاملہ تو آنکھ جھپکنے کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ ہم سب کو بھائی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جا رہا ہے اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو جا رہا ہے اس نے سارا منظر آگے دیکھ لیا ہے، اس کو دنیا میں جو اعمال کیے تھے اس کا بدلہ بھی وہ مل جاتا ہے۔ وہ بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح کا وہ ٹکٹ ہوتا ہے نا اعلیٰ درجے کا، تو ویٹنگ روم جو ان کو ملتا ہے وہ بھی عمدہ ہوتا ہے، پھر سیٹیں بھی عمدہ ملتی ہیں۔ یہ بھائی اوپر والے ہیں، ان کو بڑا، پھر دوسرے سیکنڈ کلاس والے ہوتے ہیں، پھر تھرڈ کلاس والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں بھی درجات ہے، جتنا کوئی نیک عمل کرے گا اتنا اللہ کے ہاں درجات پائے گا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، ڈرایا جا رہا ہے تم جیسے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اشیاءکم، تمہارے جیسے لوگ تھے، وہ تمہاری مثل تھے، تم سے بھی اعلیٰ تھے، مال و دولت کے اندر بھی اور بدن کے اندر بھی، حسن و جمال میں بھی بہت سے ہلاک کر دیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں لکھا ہوا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ وقالوا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ جب نام اعمال رکھا جائے گا، ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، نام اعمال جب رکھا جائے گا، یہ تمہارا کتاب، یہ تمہارا نام اعمال ہے، پڑھو، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا حساب خود ہی تیرا نفس لینے والا ہے، کافی ہے۔ کیا ہو گیا اس نام اعمال کو؟ چھوٹی بڑی ہر چیز لکھ رکھی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی۔ یہ ویڈیو فلم آج کل تو دیکھو ہمارے موبائل، ان کے اندر ہماری تصویریں بن رہی ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی مجرم انکار نہیں کر سکتا۔ بھائی یہ دیکھو، یہ تیرا بیان ہے، یہ تیری بات ہے، یہ تیرا عمل ہے، تیرے سامنے ہے، جو کچھ کیا نام اعمال میں انہوں نے لکھ لیا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا۔ فعلوہ وکل شیء، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، فی الزبر، وہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ وکل صغیر و کبیر مستقر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ پھر ان المتقین فی جنات و نہر، آخر میں متقی لوگوں کا انجام بیان فرمایا، ان کے جزا کو بیان فرمایا۔ متقی لوگ باغات میں اور نہروں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیسی نہریں ہیں؟ نہر من خمر لذۃ للشاربین، وہ شراب طہورا کی نہر ہوگی۔ وانہار من عسل مصفی، خالص شہد کی نہر ہوگی، سورہ محمد میں ہے۔ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، وہ لذیذ دودھ کا جس کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اور وہ پانی ہوگا
لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ نہریں اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عمدہ مقام میں ہوگا۔ یہ عرب والے جب کسی چیز کی عمدگی کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ صدق کی طرف اس کی اضافت کر دیتے ہیں۔ مقعد صدق، بڑا عمدہ مقام ہوگا، عمدہ جگہ ہوگی، عمدہ جگہ وہ جنت والی جگہ، عند ملیک مقتدر، ایسے بادشاہ کے پاس جو بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھائی اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہماری تمام یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول بس کرتے رہیں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھیں، اللہ کی رحمت سے بخشش، مایوس نہیں ہونا بھائی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ ایمان البین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو نصیب فرمائے، اور تیاری بھی کرتے رہنا ہے بھائی۔ ہم نے سب نے جانا ہے، یہ مسافر خانہ ہے، سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد دیکھو کتنے چلے گئے، ہم نے جانا ہے تو جانے والے جب تیاری کرتا ہے تو وہ پھر ٹھیک رہتا ہے، اور تیاری نہ کرو او یار گاڑی کا ٹائم ہو گیا، میں نے تو جانا تھا، او خدا کے بندے نے تیاری کی ہے نا، کہ کیسے جانا ہے؟ جو جانے والا تیاری کرتا ہے